پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا 10 دن بعد، 12 دن بعد یا 15 دن بعد میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. میرے ویوز ٹوٹ چکی ہیں. وائٹ ٹائم کا مسئلہ میرا وہیں کھڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں ویڈیو وقت پہ اپلوڈ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی ایک وجہ ہے. آج اسی وجہ پہ بات کروں گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں. نیو دوست میرے جتنے بھی آئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے. اس وجہ پہ بات کرتے ہیں. وجہ یہ ہے جی، سب حضرات کے علم میں ہے، ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ٹیکس نہ ہو. ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا. مہنگائی آپ کے سامنے ہے. تو جناب جی، ملک پاکستان میں سب سے زیادہ موبائل کا استعمال ہے. موبائل پر بھی ٹیکس ہے. کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے کہ جس پہ ٹیکس نہ ہو. لیکن یہاں پہ ہر بندے کی اپنی پسند ہے. ہر بندہ اپنی پسند کے مطابق موبائل خریدتا ہے. تو میرا فیورٹ اور میری پسند جو ہے وہ ہواوے. میں ہواوے یوزر ہوں. ہواوے کا موبائل مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ اینڈرائڈ بھی ہے اور پسند بھی بڑا ہے مجھے. بیٹری ٹائمنگ بہت اچھا ہے. کیمرے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں. تو پچھلے کچھ دنوں سے ریزلٹ کی وجہ سے میں ہواوے خرید رہا ہوں. لیکن ہواوے میں مجھے مسئلہ آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی فراڈ ہو رہا ہے. 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. دکاندار فراڈ کر رہے ہیں. مطلب فراڈ ایسا کہ آئی ایم نمبر کو چینج کر کے مارکیٹ میں بلیک کر کے سیل کیا جا رہا ہے. بھائی کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب مارکیٹ میں آپ جائیں، یہ 2 چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہے. بھئی یہ سم چلائے گا اور یہ سم نہیں چلائے گا. یعنی ایک موبائل سم چلائے گا اور ایک موبائل ہے وہ سم نہیں چلائے گا. اس کا ریٹ الگ ہے، اس کا ریٹ الگ ہے. اور ویسے بھی اللہ معاف کرے جو اس وقت موبائلوں کے ریٹ ہو چکے ہیں. جناب جی، ہواوے میرے ساتھ کچھ یوں ہوا جس کی وجہ سے میں تھوڑا یوٹیوب سے دور ہو گیا. ہونا تو نہیں چاہیے تھا مجھے، کیونکہ میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے. اب اگر میں یوٹیوب سے دور ہو رہا ہوں تو میرا اپنا نقصان ہے. ایک تو وائٹ ٹائم کا میرا مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہے، دوسرا میرے ویو ٹوٹ رہے ہیں. تو اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہواوے کا یوزر ہوں. ہواوے مجھے بڑا پسند ہے. تو ہواوے کا موبائل میں لے آتا ہوں. تو جناب جی، سمیں چل رہی ہوتی ہیں، مہینہ چلتی ہیں، 20 دن چلتی ہیں، 25 دن چلتی ہیں، سمیں بند ہو جاتی ہیں. ایمرجنسی آ جاتا ہے. دکاندار سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں حافظ صاحب لے آؤ، ہم آپ کو ٹھیک کروا دیتے ہیں. اب ہمیں ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. سارا ڈیٹا ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. 8-10 دن پھر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. موبائل ہمارا ٹھیک ہو کے آتا ہے. یعنی پھر آئی ایم نمبر چینج کر کے ہمیں دیا جاتا ہے. 10 دن چلتا ہے، پھر بند، پھر واپس 3-4 ہزار کا ہمیں یہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے. پھر ہم اور لے آتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح. یعنی کسٹمر کا، خریدار کا ہی نقصان ہے. دکاندار کا کوئی نقصان نہیں ہے. گورنمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے. گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے. دکاندار یہ فراڈ کر رہے ہیں کہ آئی ایم نمبر چینج کر کے موبائل سیل کر رہے ہیں، جو کہ گورنمنٹ بعد میں بلاک کر دیتی ہے. ایسا مسئلہ میرے ساتھ آیا. ایک موبائل میں نہیں، 2 میں نہیں، 3 موبائلوں میں میرا یہی مسئلہ آیا کہ سمیں ایمرجنسی کر گیا. اور صرف میرے موبائلوں میں نہیں، میرے کچھ دوست ہیں جاننے والے، ان کے موبائل بھی سمیں چھوڑ گئے. حال ہی میں ایک دوست ہے، اس نے کی پیڈ مطلب چھوٹا موبائل نوکیا کا لیا اور 3-4 دن سمیں چلی. اب صبح مجھے ملا تو کہنے لگا حافظ صاحب یہ بھی سمیں چھوڑ چکا ہے. تو بھائی کیا کریں؟ ہر چیز پہ تو ٹیکس ہے. ہر چیز پہ تو کہاں کہاں ہم ٹیکس ادا کریں؟ کہاں کہاں ہم ان حکمرانوں کو اپنے ٹیکس کے پیسے دیں؟ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے. اسی وجہ سے مجھے تھوڑا یوٹیوب سے دور ہونا پڑا، موبائلوں کی وجہ سے. تو اب حال ہی میں جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، جو مارکیٹ موبائل کی چل رہی ہے، حالانکہ میں یوزر موٹرولا کا تھا، موٹرولا کے بعد میں ہواوے پہ آیا ہوں. اوپو، ویوو یہ تو میں چلاتا ہی نہیں ہوں. یہ تو میں بالکل پسند ہی نہیں کرتا. حالانکہ مجھے سننے میں یہ بھی آیا کہ اوپو کمپنی اور ویوو کمپنی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ رہی ہیں یا چھوڑ چکی ہیں. کچھ ایسا سننے میں آیا. اور اسی طرح دیگر کمپنیوں میں ٹیلی نار کا بھی سننے میں آیا. کیونکہ ملک میں اس وقت جو ٹیکس کی صورتحال ہے تو صاحب کمپنیوں نے تو چھوڑنا ہے. تو یہ موبائل تو بند ہونے ہیں. تو یہ سمیں تو موبائلوں نے چھوڑنی ہے. اب تو ڈبہ پیک پر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی یہ سمیں چلائے گا یا نہیں چلائے گا. تو اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے میں اپنے یوٹیوب چینل سے دور تھا. تو اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ اب میں نے ارادہ کیا کہ اب جو اینڈرائڈ موبائل ہے وہ استعمال نہیں کرنے. جب تک یہ سلسلہ چلتا ہے ٹیکس والا تب تک اینڈرائڈ استعمال نہیں کرنا. آئی فون لینا ہے، آئی فون پہ کام کرنا ہے، آئی فون چلانا ہے. تو آپ ہی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس فراڈ سے بچیں، اینڈرائڈ سے تھوڑا دور رہیں. اینڈرائڈ سے اب تو ڈبہ پیک اینڈرائڈ پہ بھی اعتماد نہیں ہے.
اب تو دکاندار کہہ دیتا ہے بھائی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، تو حالانکہ دکاندار کے علم میں ہوتا ہے، دکاندار کو پتہ ہے، باوجود اس کے نقصان اس نے کسٹمر کا ہی کرنا ہے، اپنا نقصان دکاندار نہیں کرتا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، نہ سیل کریں۔ اگر آپ کی سمیں چل رہی ہیں تو اگر آپ نیو خریدنے جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ فراڈ ہو سکتا ہے، اور ہواوے تو بالکل ہی آپ نہ خریدیں۔ حالانکہ ون پلس بہت چل رہا ہے پاکستان میں، مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ قاری صاحب ہم نے ون پلس لینا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو میں نے جب پوچھا ایک دکاندار سے تو اس نے کہا بھی ان کے بھی آئی ایم نمبر پاکستان میں چینج کر دیے جاتے ہیں۔ تو بھائی بندہ کہاں جائے؟ اب یہ مارکیٹ آپ چیک کریں ون پلس کی کتنی ہے، لاکھ سے بھی اوپر موبائل مل رہا ہے، لیکن سموں کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ میرے ساتھ وجہ بنی، 3 موبائل جو کہ سمیں چھوڑ چکے تھے اور مجھے ریسیٹ کرنے پڑے، مجھے ڈیٹا ضائع کرنا پڑا، اور پھر مجھے دکاندار کی منت ترلا پھر واپس کرنا پڑا۔ ایسا میرے ساتھ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جب تک ٹیکس والا سلسلہ ہے کوئی آپ آئی فون لے لیں جو سمیں چلاتا ہو، کیونکہ آئی فون میں بھی ایسے ہیں یعنی جن کے ٹیکس ادا نہیں ہوئے وہ بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جنہیں نان پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، تو پی ٹی اے کہا جاتا ہے یعنی۔ تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ وہ موبائل استعمال کریں جو سم میں چلاتا ہو، اور کوشش کریں کہ آپ اس وقت اینڈرائڈ کو چھوڑ دیں، کیونکہ اینڈرائڈ خود پاکستان چھوڑ رہا ہے۔ اوپو ویوو بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، اگر یہ چھوڑ رہے ہیں، اور انفینکس جیسی کمپنی بھی پاکستان کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، اسی وجہ سے کہ ٹیکس بہت ہو گئے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ آپ کو تمام نقصانات سے محفوظ رکھے۔ آپ نے ویڈیو مکمل واچ کی، آپ کا کمال شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔